سرخ گلاب۔ اس کا اپنا گھر تو کوئی تھا ہی نہیں، مگر گاؤں کے ہر گھر کو وہ اپنا ہی گھر سمجھتی تھی۔ دن میں وہ کبھی کسی کے گھر میں دکھائی دیتی، کبھی کسی کے گھر میں، کبھی ذیلدار کے ہاں تمباکو کوٹ رہی ہوتی، کبھی شمع گوجر کے ہاں چھاچھ بلو رہی ہوتی، کبھی مائی تابا کے ساتھ اس کی کچی دیوار پر، جس نے سارے گاؤں کا احاطہ کر رکھا تھا، اپلے تھاپتی دکھائی دیتی۔ غرض جب دیکھو وہ گاؤں والوں کے کسی نہ کسی کام میں جٹی ہی نظر آتی۔ کسی روز وہ گاؤں والوں کی بکریاں اس پہاڑی پر چرانے لے جاتی جس پر چند شاہ ولی کا مزار تھا، اور جہاں جھاڑیوں اور پیڑوں پر رنگ برنگے جھنڈے 12 مہینے لہرایا کرتے۔ یہ جھنڈے آس پاس کے دیہات کے ان زائرین نے باندھے تھے جن کی مرادیں چند شاہ ولی کے فیض سے پوری ہو گئی تھیں۔ وہ یہ سارے کام ہنسی خوشی کیا کرتی تھی، اور سیلے کا بھی خیال تک اس کے ذہن میں نہ آتا۔ کسی نے کچھ روکھا سوکھا دے دیا تو کھا لیا، کہیں سے کوئی پھٹا پرانا کپڑا مل گیا تو پہن لیا، ورنہ اپنے حال میں مست رہا کرتی۔ اس کی اوڑھنی میں جگہ جگہ چھید تھے جن میں سے اس کے لمبے بھورے بال دھول اور تنکوں سے اٹے ہوئے کسی سادھو کی جٹا کی طرح دکھائی دیتے۔ وہ اسی گاؤں کی ایک نائن کی بیٹی تھی۔ باپ کی اس نے صورت نہیں دیکھی تھی۔ 4 برس کی ہوئی تو ماں بھی چل بسی، اور کوئی رشتہ دار تھا نہیں، بس گاؤں میں ہی رل رلا کر پل گئی۔ گاؤں کی ہر عورت خواہ ذیل درانی یا محترانی اس کی چاچی تھی، اور گاؤں کا ہر مرد اس کا چاچا۔ 15 برس کی عمر کو پہنچ کر اس نے خوب ہاتھ پاؤں نکالے، روپ بھی نکھر آیا، آنکھیں بڑی بڑی اور رسیلی جیسی ہرنیوں کی۔ شروع میں جس کسی نے دیکھا حیران رہ گیا اور دل میں کہنے لگا، ارے یہ وہی نائن کی چندھی لونڈیا کاکی ہے جو 6 7 برس ادھر ننگ دھڑنگ نالیوں میں لوٹا کرتی تھی۔ کاکی کی عمر 4 5 برس ہی کی تھی کہ اس میں مجذوبیت کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ اگر ماں باپ زندہ ہوتے تو شاید اس کے علاج کی کچھ فکر کرتے، یا کم سے کم اسے شعور کی باتیں ہی سکھاتے۔ گاؤں والوں کو تو اس کی پرواہ تھی نہ ضرورت۔ ان کی ہمدردی تو بس یہیں تک تھی کہ کبھی کبھی اس کے ہاتھ میں گڑ کی بھیلی یا گاجر پکڑا دی۔ وہ جوں بڑی ہوتی گئی اس کے اور اعضاء تو نشو نما پاتے رہے، مگر دماغ کمزور ہی رہا۔ جوانی کو پہنچ کر بھی وہ مجذوب کی مجذوب ہی رہی، مگر اس کا یہ مرض گاؤں والوں کے لیے بڑے فائدے کا موجب تھا، کیونکہ وہ دن بھر اس سے طرح طرح کے کام لیتے رہتے جنہیں وہ ناسمجھی میں بے تکان کرتی رہتی۔ کاکی نے اپنے دماغ کی کمزوری کے باوجود ایک بات میں بڑی ترقی کی تھی، وہ یہ کہ اس کی زبان خوب چلنے لگی تھی۔ جس کسی کے گھر میں جاتی، اپنی اونٹ پٹانگ باتوں سے اس کے مکینوں کا دماغ چاٹ جایا کرتی۔ جب بات کرنے کو کوئی نہ ملتا تو آپ ہی آپ بولتی رہتی۔ کبھی کبھی اسے مارا پیٹا بھی جاتا، مگر جلد ہی گھر کی کوئی بڑی بوڑھی اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اسے بہلا لیتی، اور یہ خطرہ دور ہو جاتا کہ کہیں وہ ناراض ہو کر اس کے گھر آنا جانا ہی نہ بند کر دے۔ جب کاکی کے کپڑے بہت میلے ہو جاتے تو پٹواری کی بیوی اسے صابن کا ایک ٹکڑا دے کر کہتی، کاکی تیرے کپڑوں سے بڑی بدبو آنے لگی ہے، جا انگنائی میں بیٹھ کر انہیں دھو لے۔ کاکی انکار کرتی تو پٹواری کی بیوی زبردستی اس کے کپڑے اتروا کر اس سے دھلواتی۔ شلوار یا کرتا کہیں سے پھٹا ہوتا تو اسے سوئی دھاگا دیا جاتا، مگر کاکی سینہ پرونا نہ جانتی تھی۔ اس پر پٹوارن کو خود ہی اس کے پھٹے ہوئے کپڑے سینے پڑتے، مگر اس کے عوض کاکی گھنٹوں پٹوارن کی کمر دابتی تھی۔ جس روز کاکی گاؤں والوں کی بکریاں چرانے لے جاتی، اسے کسی نہ کسی گھر سے بیسن کی 2 روٹیاں اور تھوڑا سا مکھن ایک پوٹلی میں باندھ کر دے دیا جاتا۔ پہاڑی پر پہنچ کر بکریاں اپنے آپ چرتی رہتیں، اور وہ خود بھی انہی کی طرح ادھر ادھر گھومتی رہتی۔